بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان کی شخصیت اور خدمات، جو کہ پچھلے ٹاپک میں بہت سارے ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے ہیں پاک اسٹڈی کے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اباؤٹ سر سید۔ سر سید احمد خان کون تھا، اس کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، وہ کس کا بیٹا تھا، یہ سب ہم بڑے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں بھی۔ اس کا تعارف یہ تھا کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ 17 فروری 1817 کو سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی، یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور اس کا جو والد تھا، اس کا جو والد کا نام تھا اور تھا میر تقی۔ سر سید کے نانا خواجہ فرید الدین بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ یہ جو خواجہ فرید الدین ہے، یہ سر سید کا نانا تھا، اور یہ بہت ہی بڑے عالم اور فاضل بزرگ تھے۔ آپ کے نانا مغل دربار میں 8 سال تک وزیر اعظم رہے۔ آپ سر سید کے نانا جو تھے وہ مغل کے دربار میں 8 سال تک اس نے وزیر اعظم رہے، اس نے وہاں پہ حکمرانی کی۔ انگریزوں نے اپنی سفارت کے لیے آپ کو ایران بھی بھیجا، اور پھر انگریزوں نے اپنی سفارت کے لیے آپ کے نانا کو ایران بھیجا تھا۔ 1815 میں اکبر شاہ ثانی نے آپ کو وزیر مال و خزانہ مقرر کیا، اور پھر 1815 میں آپ کے نانا کو کیا وزیر مال خزانہ بھی مقرر کیا، اور یہ کس نے مقرر کیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے۔ سر سید احمد خان نے اپنا بچپن اپنے نانا کے گھر ہی گزارا۔ سر سید احمد خان نے اپنے اس نانا کے ساتھ یعنی خواجہ فرید الدین کے ساتھ اپنا سارا بچپن گزارا تھا، اس کے گھر ہی اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ سر سید کی تعارف۔ سر سید احمد خان مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، جو کہ بہت بڑے عالم و فاضل ہیں۔ مولانا مملوک کو شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل تھا، جو کہ شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے، جبکہ شاہ محمد اسحاق شاہ عبدالعزیز کے فرزند تھے، اور شاہ عبدالعزیز کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز بیٹا ہے کس کا؟ شاہ ولی اللہ کا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت۔ سر سید احمد خان کو بچپن ہی سے بہت ہی ذہین اور ظریف تھے، مطلب بہت ہی ذہین بچہ تھا۔ تو اس کو کیا ملا؟ اس کو 1837 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت ملی، یعنی وہ وہاں پہ ملازم ہوا۔ 1888 کو آپ کو بہت بڑا مشہور خطاب ملا، جو کہ کس نام سے تھا؟ نائٹ کمانڈر آف دی اسٹار آف انڈیا، جو کہ انگریز سرکار نے آپ کو یہ خطاب نوازا۔ سر سید احمد خان کی شخصیت۔ سر سید احمد خان کی شخصیت اب کیا ہے، یہ پڑھیں گے۔ 1858 میں یہ جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1841 میں سر سید احمد خان جج کے عہدے پر فائز ہوئے، سب جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1846 میں چیف جج مقرر ہوئے، اور پھر 1888 میں امپیریل کونسل کے ممبر بنے۔ تو یہ بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مشہور ہستی تھی، یعنی بہت ہی اس کی شخصیت بہت ہی مشہور ہو گئی بہت ہی کم ٹائم میں، کیونکہ یہ دیکھو 1841 میں وہ ایک سب جج بنے، پھر 5 سال بعد وہ چیف جج بنے، اور پھر 1888 میں وہ امپیریل کونسل کے ممبر مقرر ہوئے۔ آپ کی وجہ شہرت ایک مورخ، مسلح، سماجی کارکن، ماہر تعلیم اور ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے ہے۔ بنیادی طور پر سر سید احمد خان ایک صاحب قلم رہنما تھے۔ بنیادی طور پر جو سر سید احمد خان ہے، یہ ایک قلم رہنما ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی تعلیم کے بارے میں بہت سارے اجلاس کیے ہیں، ہمیشہ تعلیم کے بارے میں مسلمانوں کو رائے دی ہے، اور ہمیشہ ہی تعلیم کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ کئی کتب کو تصنیف کیا، مشہور معروف رسالوں کو جاری کیا۔ اس نے بہت سارے کتابیں بھی لکھے ہیں، اور بہت سارے رسالوں کو بھی کیا ہے شائع کیا ہے۔ اس کے کچھ تصانیف ہے، جس میں ہے آثار و سنادید۔ اس کی کتاب میں دلی کے ایک
130 تاریخی مقامات اور اہم شخصیات کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی گئی ہے۔ آئین اکبری، دوسرا ہے آئین اکبری جلال القلوب ذکر المحبوب۔ یہ رسالہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح عمری اور سیرت طیبہ سے متعلق ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس کی کتاب میں 1857 کی جنگ آزادی کے اصل اسباب اور محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی تو اس کے جو اسباب تھے، جو اصل اسباب تھے اور جو اصل محرکات تھے، اس سب کو بے نقاب کیا ہے سر سید احمد خان نے اپنی کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند میں۔ خطبات احمدیہ صوبہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر ولیم میور کے بدنام زمانے کتاب بعنوان دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پیس بی اپان ہم کے جواب میں یہ کتاب لکھی۔ ان کتابوں کے علاوہ آپ کے جاری کردہ رسالہ تہذیب الاخلاق اور علی گڑھ گزٹ کو بھی خاصی شہرت ملی ہے۔ بحثیت ایک مسلح حضرت سر سید احمد خان کی تحریک کا بنیادی مقصد خالصتاً دنیاوی معاملات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو مہذب اقوام کی صف میں کھڑا کرنا اور ان کو جدید علوم کے زیور اور روشنی سے آراستہ کرنا تھا۔ سر سید احمد خان کا جو بہت بڑا مقصد تھا، جو زندگی کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے بارے میں بتائے اور ان لوگوں کے لیے ایسا کوئی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ بنائے تاکہ وہاں پہ جدید تعلیم وہ لوگ حاصل کر سکیں۔ آپ نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا تھا۔ آپ نے ہندوؤں کے مستقل غلامی سے بچنے کے لیے انگریز کے عارضی بالادستی کو قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ جو ہندوؤں کے ساتھ آپ لوگ مل کر جو ساری زندگی کے غلام بنو گے تو اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے عارضی زندگی کے لیے انگریزوں کے غلام بنے اور یہ جو انگریز کہہ رہے ہیں اس کا مشورہ قبول کریں۔ اور کبھی کبھی ایسا فیصلہ کرنا زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی کی غلامی سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے غلامی کو برداشت کر سکے اور باقی زندگی خوشگوار گزار سکے۔ علمی خدمات کیا ہے؟ انگریز مسلم اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے بابل پر تبصرہ سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا کا قیام۔ انگریز مسلم اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ انگریز مسلم اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے اس نے بابل پر تبصرہ کیا، بائبل پر تبصرہ کیا اور پھر اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا کا قیام کیا۔ بڑے پیمانے پر انگریزوں نے سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا کا قیام کیا۔ بڑے پیمانے پر انگریزی ادب اور علمی کتب کا اردو میں ترجمہ۔ بڑے پیمانوں پر انگریزی کے ایسے ادب تھے، ایسی کتابیں تھے جس کا آپ نے ترجمہ اردو میں کیا تھا۔ سر سید احمد خان ایک سیاسی مفکر تھے۔ ہندی اردو جھگڑے سے پہلے سر سید احمد خان انڈین نیشنلزم پر یقین رکھتے تھے۔ جب ہندی جھگڑا نہیں ہوا تھا یعنی جو ہندو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہندی کو یہاں پہ رائج کر سکے، ہندی یہاں پہ سب بولا کرے، ہندی کو نیشنل زبان کیا کرے، ہندی کو اپنا مسلمان بھی اپنا نیشنل زبان بنائے۔ تو اس کے جھگڑے کے اور مسلمان چاہتے تھے کہ نہیں اردو ہمارا نیشنل زبان ہوگا۔ تو اس جھگڑے سے پہلے سر سید احمد خان انڈین نیشنلزم پر یقین رکھتے تھے۔ ہندی اردو جھگڑے کے بعد آپ نے تسلیم کیا کہ ہندو اور مسلمان نہ صرف مذہبی اعتبار سے دو مختلف قومیں ہیں بلکہ حقیقت میں یہ دو جداگانہ ثقافتوں کے بھی امین ہیں۔
لیکن جب یہ جھگڑا شروع ہوا تو سر سید احمد خان نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جو ہندو اور مسلمان ہیں یہ صرف مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، بلکہ تہذیب، ثقافت، رواجوں، ہر لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور بالکل جداگانہ قومیں ہیں۔ اس لیے آپ کو دو قومی نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو دو قومی نظریہ کا بانی بنایا گیا یا سمجھا جا سکتا ہے۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ کے بانی ہے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کا تحریک بنایا تھا۔ بحیثیت ایک ماہر تعلیم آپ کا مقام اور مرتبہ نہایت ہی بلند ہے۔ بحیثیت تعلیم کے مطابق، یعنی بحیثیت ماہر تعلیم، یعنی وہ تعلیم میں اتنا ماہر تھا اس وقت میں کہ وہ کیا ہے، اس کو ایک نہایت ہی بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے، یا اس کو مطلب وہ بہت ہی بلند مرتبے کا عالم تھا۔ آپ نے تمام مسائل کا حل جدید علوم کے حصول کو قرار دیا۔ جو جتنی بھی مسائل تھے، جتنی بھی پرابلمز تھے، جتنی بھی مسئلے تھے وہاں پہ اس وقت میں ہندوستان اور مسلمانوں کے درمیان آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جدید تعلیم حاصل کرو۔ مسلمانوں کو صرف یہ رائے دیا ہے کہ جدید تعلیم حاصل کرو، اور جدید علوم کو وہ سب مسائل کا حل سمجھتے تھے۔ بقول آپ کے جب تک مسلمان قلم اور کتاب کے طاقت سے لیس نہیں ہو جاتے تب تک ہندوؤں کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ قول تھا کہ جب تک مسلمان قلم اور کتاب کی طاقت سے لیس نہیں ہوتے، جب تک مسلمانوں نے قلم اور کتاب نہیں اٹھایا ہے، جب تک ان لوگوں نے جدید تعلیم کو حاصل نہیں کیا ہے، تو ہندوؤں کے خلاف لڑنے کا، ان لوگوں کے مقابلے کرنے کا، ان لوگوں کے سے آگے ہونے کا یہ مسلمانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جدید مغربی علوم کے حصول کے لیے آمادہ کرنا سر سید کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور مشن تھا۔ سر سید کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، مشن، بڑا جذبہ یہ تھا کہ وہ کیا کرے، کہ وہ مسلمانوں کو جدید مغربی علوم کا حصول کرے، یا ان کو جدید مغربی تعلیم حاصل کرے، یا ان لوگوں کو جدید مغربی تعلیم کے بارے میں کچھ سکھائے، یا وہ لوگ جدید مغربی تعلیم حاصل کریں۔ تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات۔ جنگ آزادی 1857 کے نتائج مسلمان ہند کے حق میں نا امیدیوں، حق تلفیوں اور ذلت و رسوائی کا طوفان بن کر امڈائے۔ تحریک علی گڑھ کی بنیاد مقصد مسلمانان ہند کو حاضر اور مستقبل کے چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تلوار اور ہتھیار کے بجائے قلم اور کتاب کی قوت سے لیس کرنا تھا۔ تحریک علی گڑھ کا جو بنیاد تھا، سر سید احمد خان نے جو تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو آگے زندگی کے لیے، مستقبل کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے وہ ہتھیار کے بجائے، وہ تلوار کے بجائے کیا استعمال کرے، اپنے طاقت اور قوت کے لیے قلم اور کتاب کو استعمال کرے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں علی گڑھ مکتبہ فکر وہ واحد مسلم درسگاہ ہے جہاں سے برصغیر کے مسلمانوں نے جدید مغربی علوم سیکھنے کی ابتدا کی۔ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد، اس جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں علی گڑھ کا جو علی گڑھ مکتبہ فکر وہ واحد مدرسہ تھا، وہ واحد درسگاہ تھا، وہ واحد مسلم درسگاہ تھا جہاں پہ برصغیر کے مسلمانوں نے کیا حاصل کی، جدید مغربی علوم سیکھنے کی ابتدا کی۔ یعنی جو سب سے پہلی اور سب سے واحد مسلم درسگاہ جو تھا وہ کون سا تھا؟ علی گڑھ مکتبہ تھا، علی گڑھ کا تھا، اور جو جنوبی ایشیا میں تھا جہاں پہ مسلمانوں نے جدید مغربی علوم سیکھنے کی ابتدا کی تھی۔ برطانوی ہند کے دیگر
تعلیمی اداروں میں برطانوی ہند میں جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے اور تعلیمی ادارے تھے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انتہائی مشکل تھا، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کو اتنا توجہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ مسلمانوں پہ اتنا غور نہیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھا کرے، کیونکہ وہ تو ہندو تھے اور ہندو مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے۔ کلکتہ کے انگلش کالج میں 300 طلباء میں سے 1% بھی مسلمان نہیں تھے۔ کلکتہ کے جو انگلش کالج تھے وہاں پہ 300 طلباء تھے، لیکن وہاں کے 300 طلباء میں 1% بھی مسلمان نہیں تھے۔ مطلب مسلمانوں میں جدید تعلیم کا بہت کم تھا۔ مسلمانوں میں جدید تعلیم بلکہ بالکل تھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد تحریک علی گڑھ شروع ہوا اور وہ پہلی درسگاہ تھی جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا۔ مسلمانان ہند کے سامنے واحد راستہ اپنے آپ کو جدید علوم، جدید نظریات اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا تھا۔ مسلمانان ہند کے لیے، ہند کے جو مسلمان تھے اس کا صرف واحد راستہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جدید علوم سے، جدید نظریات سے اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا تھا، کیونکہ جدید علوم میں سب مسئلوں کا حل تھا۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ کھولا۔ سر سید احمد خان کا جو مدرسہ تھا علی گڑھ کی تحریک کے بعد وہ کون سا تھا؟ 1859 میں اس نے مراد آباد میں کھولا۔ 5 سال بعد 1864 میں آپ نے غازی پور میں ایک دوسرے مدرسے کی بنیاد رکھی اور پھر 1857 میں آپ نے علی گڑھ میں محمدن انگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ تو یہ سر سید احمد خان کے کچھ تعلیمی خدمات تھے، جس میں اس نے کتنے مدرسے کھولے؟ تحریک علی گڑھ، دوسرا تھا مراد آباد اور تیسرا تھا غازی پور میں ایک مدرسہ اور پھر 1850 انگلو اورینٹل کالج۔ 1866 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، وہ کالج تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور یہ رکھی 1886 میں۔ پھر 1920 میں محمدن انگلو اورینٹل کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تبدیل کیا۔ اچھا جی، اور پھر اس کے بعد اس کالج کو 1920 میں یہ محمدن انگلو اورینٹل کالج جو تھا یہ تبدیل کیا مسلم یونیورسٹی میں، جو کہ کیا تھی؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے نام۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا۔ تہذیب الاخلاق کا بنیادی مقصد مسلمانان ہند کی اصلاح کرنا تھا۔ تہذیب اخلاق کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جو ہندوستان میں جو مسلمان تھے اس کا اصلاح کرنا تھا اور ان میں انتہائی پسندانہ رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا کا قیام۔ پھر اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا کا قیام ہوا۔ یہ ایک ادبی سوسائٹی تھی۔ اس کا مقاصد میں انگریزوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا اہم بنیادی مقصد تھا۔ اچھا جی، سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا بنا، اس کا قیام ہوا اور اس قیام کا سب سے اہم مقصد، سب سے بیسک مقصد، سب سے مین مقصد جو تھا وہ تھا مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب لانا۔ تحریک علی گڑھ کا سیاسی پہلو۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانان ہند میں جدید سیاسی نظریات متعارف کرانے اور ان میں سیاسی شعور اجاگر کرنے میں ایک بنیادی اور لازوال کردار ادا کیا۔ تحریک علی گڑھ جو تھا نا وہ مسلمانان ہند کو جدید سیاسی نظریات سے متعارف کرنے کا، اس کو سیاسی نظریات سے متعارف کیا، جدید سیاسی نظریات جو تھے اس سے متعارف کیا، اور دوسرا یہ کیا کہ سیاسی شعور اس میں لایا، یعنی مسلمان میں
مسلمانوں میں کیا لایا؟ جو ہندوستان کے مسلمان تھے اس میں سیاسی شعور لایا، اور دوسرا یہ کہ جدید سیاسی نظریات سے باخبر کر دیا۔ اور یہ ایک بنیادی اور لازوال کردار ادا کیا تحریک علی گڑھ نے۔ کانگریس سے مسلمانوں کو روکنا۔ اس کا مین مقصد ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو کانگریس سے روکے، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی خیرخواہ نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے کانگریس کے عزائم جاننے کے بعد مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا۔ جب سر سید احمد خان کو معلوم ہوا کہ کانگریس مسلمانوں کا خیرخواہ نہیں ہے، اور اس کا سوچ جان لیا، اور اس کا سوچ کا اور اس کے خیال کا پتہ چل گیا، تو اس نے کہا کہ کانگریس میں شامل ہونے سے روکے۔ اردو زبان کا تحفظ۔ اردو کے خلاف انگریزوں اور ہندوؤں کے محالفانہ طرز عمل کے خلاف سر سید نے ہر محاذ پر آواز بلندی کی۔ اچھا جی، ہندو چاہتے تھے کہ ہندی ہماری نیشنل زبان بنے اور مسلمانوں کی بھی نیشنل زبان بنے، لیکن سر سید احمد خان کا یہ مقصد تھا کہ ہندی کے بجائے اردو کو مسلمانوں کی نیشنل زبان بنائے۔ مکتبہ علی گڑھ اور سر سید کے رقاء کو اردو بجانے اور اسے بام عروج پر پہنچانے کے لیے ایک ادبی تحریک چلانا پڑی۔ مفید اور بہترین انگریزی کتب کو اردو میں منتقل کرنا، اور سر سید احمد خان کے قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی نے مسلمانوں کے لیے مفید انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ سر سید احمد خان نے جو ادارہ قائم کیا تھا جس کا کیا نام تھا، سائنٹیفک سوسائٹی، اس سائنٹیفک سوسائٹی نے یہ کیا کہ جو انگریزوں کے جتنے بھی بہترین اور مفید کتابیں تھے ان کو کیا کیا، اردو میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا۔ آپ نے علی گڑھ گزٹ نامی اخبار جاری کی، اور آپ نے علی گڑھ گزٹ نامے کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا۔ آسان اور قابل فہم طرز تحریر کو رائج کرنا۔ آپ نے جدید اردو ادب کا آغاز کیا۔ جدید اردو ادب کا آغاز آپ نے کیا تھا۔ آپ نے آسان اور قابل فہم طرز تحریر کو رائج کیا۔ تحریک علی گڑھ کا مذہبی پہلو۔ تحریک علی گڑھ کا مذہبی پہلو۔ سر سید احمد خان نے 7 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر لکھی۔ 7 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، یا ایک بہت بڑا عظیم کام تھا۔ آپ نے ولیم میور کی کتاب دی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھا۔ ولیم میور کی ایک کتاب تھی دی لائف آف محمد، اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تحریک علی گڑھ کا مذہبی پہلو۔ ایک تو یہ تھا کہ اس نے انجیل کا تفسیر اردو میں لکھی، اور وہ کس نام سے لکھا؟ تبیین الکلام کا نام دیا اسے۔ اور دوسرا یہ کہ رسالہ طعام اہل کتاب کے ذریعے سے اہل کتاب کے جتنے بھی کانے تھے وہ مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، اور سر سید احمد خان کے خدمات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہو، تو سبسکرائب اور چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ نیکسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔